أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ألم يعلموا کیا انہوں نے یہ بات معلوم نہیں کی انہ من یحادد اللہ کہ بے شک جو مخالفت کرے اللہ کی ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی رسوائی ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ ڈرتے ہیں منافق ان تنزل علیہم سورۃ یہ کہ ان پر نازل ہو کوئی ایسی سورت تنبئہم بما فی قلوبہم جو خبر دے ان کے دلوں کی قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استہزئوا تم ٹھٹا کر لو ان اللہ مخرج بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں ما تحذرون وہ جس سے تم ڈرتے ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ تو ضرور وہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو دل لگی کر رہے تھے بات چیت کر رہے تھے اللہ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تم کھیل تماشا ورسولہ وآیاتہ اور اللہ کی آیات کے ساتھ ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنتم تستہزئون تم ٹھٹا اور مذاق کرتے ہو لا تعتذروا مت عذر کرو قد کفرتم تحقیق تم نے کفر کیا بعد ایمانکم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد ان نعفو عن طائفۃ منکم اگر ہم نے درگزر کیا تم میں سے ایک گروہ سے نعذب طائفۃ دوسرے گروہ کو ہم سزا دیں گے بأنہم کانوا مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم ہیں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 سے 66 تک ہے گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منافقین غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے مختلف عذر معذرتیں اور بدبخت بعد اوقات رسول اللہ مبارک کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے پروردگار عالم نے ان کا یہ راز جو آپس میں وہ کرتے تھے
وہ امت کے سامنے عیا کر دیا۔ اب رب العالمین اسی سلسلے کے آگے مزید فرمایا الم یعلموا، کیا یہ منافقین جانتے نہیں ہے، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور کیوں یہ کفر ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت اور اللہ کے نبی کی مخالفت ایک ہے گناہ ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم میں کمی بیشی ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کر لی؟ معافی مانگ لی کہ اللہ معاف فرما دے۔ ایک جان بوجھ کر دھڑلے سے اور پھر اس کو گناہ بھی نہ سمجھے، اس کو گناہ بھی نہ سمجھے، اللہ کی نافرمانی کو گناہ نہ سمجھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو گناہ نہ سمجھے، یہ کفر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا جو کفر کرے گا، اور یہ تو کفر ہے سری، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ان کے جہنم کی آگ ہے، اور پھر وہ جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے، اور وہ بھی کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کبھی اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بندہ کہتا ہے اور یہ مر جاؤں گے اسی، اچھا جی مر گئے، پھر کیا خیال ہے کہ مر گئے تو ختم ہو گئے؟ ختم تو ہونا نہیں۔ یہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ بڑا سخت، وہ بہت سخت، وہ اتنا سخت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک پیش کی ہے۔ یود المجرم، یہ مجرم چاہے گا، پسند کرے گا کیا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا، کہ مجرم چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر جان چھڑا لوں تو میری جان چھوٹ جائے۔ اولاد تو اولاد ہے، لیکن دنیا میں انسان بیٹی سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ بیٹے سے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہ ناز و نخروں سے پلا ہوا بیٹا جس کی ایک آہ برداشت نہیں ہوتی، ایک چیخ برداشت نہیں ہوتی، ایک تکلیف برداشت نہیں ہوتی، جس کے لیے دنیا میں انسان جائز ناجائز سب کچھ کرتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، فیوچر بنانا، جی اپنا فیوچر تباہ کرنا، ان کا فیوچر بنانا۔ اور اس لاڈلے کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن کہے گا یا اللہ اس کو لے لے، مجھے چھوڑ۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی وہ پیش کر دے گا کہ پروردگار بھائی، یہ انسان کے بڑے بھائیوں کے ساتھ انسان کے بازو مضبوط ہوتے ہیں، کہے گا یا اللہ ان کو بھی لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہ خاندان جس پر بندہ ناز کرتا ہے کہ جی کچھ ہوگا تو میں اپنے خاندان کے پاس چلا جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ بندہ کہے گا یا اللہ زمین میں جتنے ہیں سب کو لے لے، جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرمائیں گے کلا، نہیں نہیں نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا سخت مرحلہ ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ فرمایا یہ کفر ہے، اور کفر کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے،
اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ اتنی بڑی رسوائی ہے کہ یہ یہاں جب عمل نامہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ کہے گا کہانی یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ یہ کہے گا یا لیتنی، یا افسوس مجھے یہ بائیں ہاتھ میں ملا، اور پھر یہ کہے گا آئے میری وہ دولت، میرا وہ عہدہ، میرا وہ دوسرے معاملات وہ تو مجھے بچا نہ سکے، میرے دولت مجھے بچا نہ سکی، عہدہ اور کرسی مجھے بچا نہ سکی۔ اور پھر رب العالمین فرمائیں گے پکڑو اس کو، فغلوہ، بیڑیاں ڈالو اس کو، ثم الجحیم صلو، جہنم میں جھونک دو اس کو۔ اللہ ہم سب کو یہ سب کے سامنے ہوگا، سب کے، یہ ذالک الخزي العظیم، بہت بڑی رسوائی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں اس بات سے، کس بات سے؟ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ کوئی سورت نازل ہو، سال میں 1-2 مرتبہ ایسا ہوتا تھا، ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے، اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ذلیل ہو جاتے تھے، لیکن پھر وہی کرتے تھے۔ تو یہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے ہیں، اوئے وہی آئی ہے، ساڑھے بارے کچھ کیا تھا نہیں، کوئی بات تو ہماری کوئی بات ظاہر، جانتے تھے کہ علیم بذات الصدور نے ہمارے سینوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کرتے رہے، لیکن بدبخت ایمان نہیں لاتے۔ وہ قل استہزئوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بدبختوں سے کہیں کر لو ٹھٹا، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یہ ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے بدبخت کہ یہ ہے یہ کہ بلال کو دیکھو یہ سپر پاور سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، کہاں سپر پاور سے ٹکر، یہ سمجھتے ہیں یہ عرب کے بدھو ہیں، ان کو نہیں پتا رومیوں کے پاس کتنی بڑی فوج ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اور ان کے پاس وسائل کتنے ہیں، ان کے پاس تو کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، یہاں سے 1200 میل کا سفر کے لیے سواری ندارت، اور خواب دیکھ رہے ہیں کس کے؟ روم کو فتح کرنے کے۔ یہ اس طرح کے مذاق اڑاتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا اچھا جب ان کا یہ راز فاش ہوتا تھا اور ان سے پوچھتے تھے صحابہ کرام یا رسول اللہ مبارک یہ کیا بدبختی کی تم نے، تم وہاں کیا بکواس کر رہے تھے، تو یہ کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب، اور نہیں جی ہم تو ویسے دل لگی کر رہے تھے، ویسے مذاق کر رہے تھے۔ بدبختوں مذاق کی کوئی حد ہوتی ہے، اور مذاق یہ ہے آگے بڑے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اب اللہ، مذاق اور اللہ کی ذات کے ساتھ، بآیاتہ، قرآن کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ذرا مذاق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کو انسان بالکل مومن سوئے گا اور صبح کافر سے اٹھے گا، صبح مومن اٹھے گا، رات کو جب سوئے گا تو کافر، اس نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، بس باتوں باتوں، کیا باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات کہہ گیا ہوگا کہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہے۔ بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ کبھی ہم اذان کے بارے میں، کبھی ہم کیا ہے قرآن کے بارے میں، کبھی تلاوت کے بارے میں، کبھی نمازوں کے بارے میں، کبھی پردے کے بارے میں، کبھی داڑھی کے بارے میں، کیا کیا چیز ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام، وہ کیا ہے جس کے بارے میں ہم مذاق نہیں کرتے، اور یہ سارا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جائز مذاق وہ سنت ہے، جائز مزاح سنت ہے، رسول اللہ مبارک نے کیا ہے۔ ایک شخص نے کہا المزاح آفت، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں بل ہوا سنت، کہتا مزاح آفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے سنت ہے، لیکن ہو کیا حدود کے اندر ہو، حدود کے اندر۔ ایک بوڑھی آئی، اس نے کہا حضور میرا کیا بنے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے، کوئی بوڑھی، اس نے کہا ہائے میں مر گئی،
تباہ ہو گئی روتی ہوئی کو بلا. فرمایا ماں آپ جب جائیں گی بہترین خوبصورت بالکل جوان جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی. ہاں میں کبھی فرمایا میری زبان پر ہمیشہ حق آتا ہے، میری زبان پر حق آتا ہے، میں کبھی جھوٹ کبھی غلط نہیں. ہاں یہ مزاح، یہ ناک دیکھو، یہ آنکھیں دیکھو، اس کی چال دیکھو، تیرے باپ نے بنایا؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ جس نے تعمیر کی ہے ہم کہ یہ کوئی تعمیر ہے، یہ کوئی ٹائل لگایا اس نے، اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے؟ ہاں جو رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے اس کی تخلیق میں یہ مزاح نہیں، ایسا مزاح نہیں ہونا چاہیے. یا یہ جو ہمارے ہاں اپریل فول ہوتا ہے وہ بالکل حرام ہے، وہ بالکل حرام ہے. اس کے بارے میں باقاعدہ روایات. جھوٹی بات سے کسی کو پریشان کرنا، ہاں کسی مسلمان کو پریشان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اس طرح کی بات کر دیتے اور اگلے کو پریشان کر دیتے. نہیں، پریشان نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایسا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر، وہ مدینہ منورہ کے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سودا بیچ رہے تھے. اچھا یہ رنگ کے کالے تھے. رسول اللہ مبارک پیچھے سے گئے، حضور نے پیچھے سے پکڑ لیا. اب وہ کہتا ہے بھائی کس نے پکڑا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. اچھا اتنے میں یوں دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضور ہے. اب وہ اپنی کمر خود مل رہے ہیں کہ حضور کے ساتھ سینے کے ساتھ میرا یہ مزاح. یہ کیا ہے؟ یہ مزاح ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ مبارک نے کیا ہے. ایسا مزاح کرنا. ایک شخص آئے فرمایا مجھے حضور سواری دے. فرمایا اونٹ کا بچہ دیں گے آپ؟ اونٹنی کا بچوں نے کہا حضور اونٹنی کا بچہ میں نے کیا کرنا، مجھے تو سواری چاہیے. فرمایا جتنے بھی اونٹ ہیں یہ اونٹنی کے بچے نہیں ہیں، اونٹنی کے تو بچے ہیں. یہ مزاح تھا رسول اللہ مبارک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سنت ہے. ایسا مزاح جو حقیقت پر مبنی ہو یہ سنت ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہر وقت بس یہ کوئی دین نہیں ہے. گھر میں رسول اللہ مبارک باقاعدہ ذرا دل لگی ہنسی مذاق یہ کرتے تھے رسول اللہ مبارک گھر کے اندر، لیکن حقیقت پر مبنی ہو. یہ نہ ہو کسی کی توہین تذلیل اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس لیے اللہ نے فرمایا اب اللہ وآیاتہ ورسولہ بدبختو کنتم تستہزئون. تم اللہ اس کی آیات اور رسول اللہ مبارک کے ساتھ مذاق کرتے ہو. یہ تو کفر ہے، یہ کفر ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. بڑا احتیاط کرنا چاہیے. لا تعتذروا. یہ آتے تھے عذر معذرت کرتے تھے نا کہ باجی بابا دل بڑا کر رہا تھا جی، اور جی بس یوں تھا. بس اس میں تفصیل کی ضرورت ہے. جیسے آج کل ہمارے خاص طور پر جو سیاستدان حضرات پھر کرتے ہیں جی بس دل تو آپ میں تو جی عوام کے بغیر بجے آپ کے بغیر تو میرا کوئی حال ہی نہیں ہے. لیکن کب؟ جب ووٹ کم ہوگا، ووٹ سے آگے پیچھے اسی کو جی بس. یہ اس انداز سے رب نے فرمایا لا تعتذروا، مت عذر کرو بدبخت، ہیلے بہانے بناتے ہو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا منافقت کر کے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد. مومن یہ پہلے بھی نہیں تھے لیکن ایمان کا کیا کر رہے تھے؟ اظہار کر رہے تھے. ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں. کہاں مومنوں کے نہیں؟ طریقہ مومنوں والا نہیں تھا، دل میں ایمان نہیں تھا. بظاہر کیا ہے؟ آمنا کرتے تھے زبان سے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے کسی گروہ سے ہم درگزر بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے. اور اگر دنیا سے بچ جائے تو آخرت کی سزا تو سب کے لیے ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافق ہو. منافق کیوں؟ اس سے بچنا مشکل ہے. بدبخت یہ آستین کا سانپ ہے. آپ کہیں گے یہ میرا دوست ہے اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو. آپ کہیں گے یہ مومن ہے مسلمان ہے اور وہ اندر سے پکا کافر ہو. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کہ بظاہر کیا ہے جی ہم بھی جی درود شریف پڑھتے ہوئے آسیہ ملعونہ کا فیصلہ لکھ رہے تھے. نعوذ باللہ من ذلک. جی ہم درود شریف پڑھتے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ آسیہ ملعونہ کا فیصلہ لکھ رہے تھے.
کہ اس کو جی باہر بھیج دیا جائے. یہ طریقہ، یہ صرف کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے، ذرا تھوڑا سا مذہبی ٹچ دے دے. کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی عوام میں کیا ہے؟ ہاں، مذہب کا رجحان ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جی ذرا مذہبی ٹچ دے دیو، اور اللہ تعالیٰ پھر ذلیل کر دیتا ہے. وہ پھر کیا برملا یہ باتیں شروع ہو جائے، ٹچ دے دیو. ٹچ تو بغیر گزارا نہیں ہے. جی مذہبی ٹچ کے بغیر. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جی ہم درود شریف پڑھتے پڑھتے لکھ رہے تھے کہ اس بدبخت نے جو بدبختیاں کی ان سب پہ پانی پھیر دو اور اس کو باعزت بری کر کے باہر بھیج دو. وہ باہر کتنی دنیا باہر جاتی ہے، کتنے عیسائی جاتے ہیں. کبھی فرانس کے کسی لوگوں نے اس کا استقبال کیا؟ تو پھر اس کے استقبال کیوں ہوا؟ یہ تھپڑ ہے ان ججوں کے منہ پر. اور آج تو جیسے بھی تھا ہو گیا. قیامت کے دن حضور کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے کہ بدبختو تم وہ لوگ ہو؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. بظاہر اسلامی ٹچ اور اندر سے کفر سے بھرے ہوئے، اندر سے سارے جو کچھ کرنا ہے وہ کفر کے لیے کرنا ہے، اور بظاہر کیا ہے؟ اسلامی ٹچ. یہ بس منافقت ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. آگے ان کی مزید تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله.